اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بہت زیادہ حد سے گزر گیا ہو اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ پہلے کیا فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، اور پھر دوسری اس آیت میں کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کہ ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے اوپر لعنت بھیجے تو کتنا برا سمجھا جاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ جو شخص لعنت بھیج رہا ہے یا جس پہ بھیجی جا رہی ہے ہو سکتا ہے اس کا مستحق نہ ہی ہو، لیکن جس شخص پہ اللہ لعنت کر رہا ہے آپ اس عمل کی جو سختی ہے اور اس شخص کے بارے میں آپ سوچئے کہ وہ شخص کتنا بدبخت اور کتنا محروم ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور کس وجہ سے لعنت اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے؟ جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن گناہوں سے نفرت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے اخلاق میں سے سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت تھی وہ جھوٹ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ لگتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل جاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ اس شخص نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی لعنت، ہدایت بھی نہیں ملتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نفرت کا اظہار کس شخص کے لیے؟ جو شخص جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اکثر ہم اپنی زندگی میں اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، بہت آرام سے اپنی زندگی میں چلتے چلے جاتے ہیں، اور دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 شخص آئے، 2 لے جانے والے آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ 2 شخص کون تھے؟ ایک جبریل علیہ السلام تھے اور ایک میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے ساتھ چل دیا، اور چلتے چلتے ہمارا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا کہ جو زمین پر اپنے پہلو کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور وہ شخص کیا کر رہا تھا کہ جو شخص لیٹا ہوا تھا اس شخص کے جو جبڑا ہے اس کو یہاں سے کاٹنا شروع کرتا تھا، اور کاٹتے 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 اس کی گدی یعنی پیچھے گردن تک کاٹ دیتا، پھر وہ ناک کا جو نتنا ہے یہاں سے کاٹنا شروع کرتا اور کاٹتے کاٹتے گردن تک لے جاتا، پھر وہ آنکھ سے یہاں سے شروع کرتا اور یہاں سے کاٹنا شروع کرتا اور اس کی گدی تک لے جاتا، اور پھر وہ شخص چہرے کے دوسری سائڈ پہ آتا اور یہی کام وہ دوسری سائڈ پہ کرتا۔ تو جب دوسری سائڈ پہ یہ سب کرتا تو اتنی دیر میں پہلی سائڈ جو ہے اپنی اصلی حالت پہ، صحیح حالت پہ واپس آ جاتی، اور پھر وہ اس طرف آ کے وہی کاٹتا رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے ایک جھوٹی خبر بنا کر نکلتا تھا اور اس کو لوگوں میں عام کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ ایک جھوٹی خبر کے اوپر یہ عذاب اس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ حدیث کب کے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آپ سوچیے اس وقت کسی بات کو پھیلنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا، کیونکہ جو مینز آف کمیونیکیشن آج موجود ہیں اس وقت تو موجود نہیں تھے۔ ایک شخص کو بات بتائی، دوسرے نے دوسرے کو بتائی، تو ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ پھیلتے 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 شام تک کئی لوگوں تک پہنچ جاتا تھا۔ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا کی جو ایکسیس ہمارے پاس اویلیبل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے، کوئی بھی خبر جب اپلوڈ ہوتی ہے اس پہ اگر آپ کو نہیں یقین کہ یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اس کو مت شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ جن کو سن کے انسان کہتا ہے کہ بڑی مسالہ دار خبر ہے، اور شیئر کریں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو لائک کریں گے، بہت سارے لوگ اس پہ کمنٹ کر دیں گے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے، اس کی تحقیق بھی نہیں کی جاتی۔ تو تھوڑے سے دیر کی خاطر سوچے کہ وہ شخص اپنے لیے کتنا بڑا وبال آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے جو بغیر تحقیق کے غلط خبروں کو پھیلا رہا ہے۔
تو بہت احتیاط کیا کریں، تحقیق کے بغیر کوئی خبر آگے مت پھیلایا کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کے بارے میں فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچنے کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بار بار یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تلقین کی اور جھوٹ سے بچنے کے بارے میں بتایا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ جس شخص میں 4 چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ اور منافق کے بارے میں قرآن کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سب سے کم عذاب جہنم کا کیا ہے کہ اس شخص کے پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے اور اس انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اور منافقین کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے عذاب میں ہوں گے، سب سے نیچے۔ تو منافقین کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 چیزیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک خصلت اس کے اندر ہے تو وہ نفاق کی اس ایک خصلت پہ قائم ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس شخص کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالم گلوچ کرے۔ یہ 4 چیزیں جس شخص میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پکا منافق ہے۔ تو جھوٹ کو نفاق کی ایک نشانی بھی بتایا گیا کہ جھوٹ جو ہے وہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ ایک اور جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پہ ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولتے بولتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَيَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ ایسا شخص اللہ کے ہاں جھوٹوں میں شمار کر دیا جاتا ہے، کہ جس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے جھوٹ بول بول کے، اور اللہ کے ہاں ہی وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، اور میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے بولا کہ تم اس کو جو بلا رہی ہو تو اس کو کیا چیز دو گی؟ تو میری والدہ نے ان کو کہا کہ میں اس کو کھجور دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے کہا کہ اگر تم اس کو بلاتی اور اس کو کوئی چیز نہیں دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ آج ہم لوگ بھی اکثر کیا ہوتا ہے بچوں کو بلانے کے لیے کرتے ہیں نا، وہ ہاتھ یوں کرتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ ٹافی لے لو، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کیا کہتے ہیں آؤ ٹافی لے لو۔ اب وہ بچہ بیچارہ معصوم یہ سمجھ کے آتا ہے، اور اس آنے کے بعد اس کو پکڑ کے وہ دبوچتے ہیں اس کو۔ ایک بیچارہ کہتا ہے کہ دو زیادتیاں ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ پہلی زیادتی کیا، ٹافی کے چکر میں آیا تو ٹافی بھی نہیں ملی، اور اوپر سے وہ گنے کا رس بن کے نکل جاتا ہے۔ اب اگلی دفعہ سوچیں کہ جب وہ اگلی دفعہ آئے گا آپ کے پاس، جب آپ اس کو ہاتھ کر کے کہیں بیٹا ادھر آؤ، تو وہ پھر آپ کے پاس آئے گا کیا؟ وہ کہے گا میں بچہ ہوں لیکن اتنا بھی بچہ نہیں ہوں، پچھلی دفعہ تم نے میرے ساتھ جو کیا تھا نا، تو اب ہر دفعہ میں نہیں ہونے والا۔ تو اب سوچئے کہ ہم لوگ خود ہی اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل کر کے کہ ہاتھ میں کچھ نہیں اور بچے کو بلایا، تو کیا ہوا کہ بچے کو ہم نے وہاں پہ یہ میسج دے کہ بیٹا جھوٹ ایسے بولنا ہے۔ پھر وہی بچے جب بڑے ہو کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو والدین کہتے ہیں پتہ نہیں جھوٹ کہاں سے سیکھ لیا اس نے، ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا۔ تو ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ بولتے تو ضرور ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنا، لیکن عمل ہمارا کیا ہوتا ہے اس کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ باتوں سے اثر نہیں لیتا، بچہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے اثر لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی بہت احتیاط کیا کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ سے وضو کے لیے پانی منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب پانی لایا گیا ایک برتن میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پانی لے کے وضو کیا، اور جو پانی بچ گیا اس برتن میں صحابہ نے وہ پانی پی لیا. اب جب وہ پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس چیز نے آمادہ کیا یہ عمل کرنے میں کہ تم نے پانی پی لیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے، تو ہم نے آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے تو تم جب بھی تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تم امانت کو ادا کرو، جب تم بات کرو تو سچ بولو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 3 اعمال بتائے. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے تو یہ 3 اعمال کرو. تو کیا فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آج ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ محبت چاہیے ہوتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ شارٹ کٹس ڈھونڈ کے کسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیورٹ کر دیا اعمال کی طرف کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے تو اطاعت کرو، اعمال کرو. نبی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کوئی شارٹ کٹ زندگی میں نہیں ہے. اگر محبت چاہیے ہے تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنی اطاعت میں بڑھتے چلے جائیں گے اتنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو پکڑ لو اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ جو شخص اس چیز میں جتنا آگے ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شخص کے لیے اتنی زیادہ ہوگی. تو صحابہ کو بھی کیا فرمایا کہ محبت کے لیے کیا ہے، سچ بولنا ضروری ہے. اگر محبت چاہیے تو سچ بولا کرو اپنی زندگی میں. اب اکثر ہمارے زندگی میں دیکھیں تو ہم لوگ جب ڈیلنگز کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، روزانہ ہی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک بیچنے والا ہوتا ہے اور ایک خریدنے والا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ہے اگر یہ اپنے ڈیلنگ کے کرتے ہوئے اپنی چیز کے اپنے مال کے عیب کو بیان کر دیں اور سچ بولیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس ڈیل میں برکت دے دیتا ہے. اور اگر وہ اس عیب کو بیان نہیں کرے اور جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو نکال لیتا ہے. تو کیا تعلیمات دی ہمیں کہ جب آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں یا بیچنے جا رہے ہیں تو ہمیشہ سچ بولیں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے آج ہمارے یہاں کہ جب بھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اکثر، اور بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دودھ والے کی اگزامپل لے لیں. وہ جب دودھ دینے کے لیے آتا ہے تو اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ یار دودھ میں پانی ہے؟ نہیں سر خالص ہے. یار یہ پتلا دیکھنے میں پتہ لگ رہا ہے اس میں پانی ہے. نہیں سر خالص ہے. پھر صاحب کہتے ہیں اچھا یار ایک کام کرو، میں تمہیں یہ تم 100 روپے لیٹر کے حساب سے دیتے ہو تو مجھے بتاؤ خالص دودھ کتنے کا ملے گا؟ پھر وہ کہے گا سر 150 روپے دے دیں میں آپ کو خالص لا کے دیا کروں گا. تو پھر 150 روپے میں خالص لا کے دے دیتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ وہی 100 روپے والا جو وہ 150 روپے میں کر کے بیچ رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہا. اب خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا تھا. کئی دفعہ مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کپڑا خریدنے گئے، وہاں پہ دیکھا ایک کپڑا پسند آیا، کتنے کا تھا؟ 1000 روپے کا تھا. اگلی شاپ پہ گئے، اگلے پہ گئے، اس نے کہا کتنے کا؟ وہ کہہ رہا 1000 کا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلی شاپ پہ ہم نے دیکھا تو 500 کا دے رہا تھا. پتہ ہے کہ 1000 کا ہے لیکن صرف اس سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، بارگین کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا. پچھلی دکان والا تو 500 کا دے رہا تھا. تو کیا چیز ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھوٹ بولنا. اب کیا ہوگا اس میں؟ آپ چند 100 روپے تو بچا لیں گے، 50 100 200 روپے بچ جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی ڈیلنگ میں سے برکت نکال لی جائے گی. اور یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ہر چیز میں جو ہے وہ بارگین کرنے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں خرید کے ہم اپنے گھروں میں لے کے آ رہے ہیں اس میں کیا برکت ہوگی؟ کھانے کی چیز ہے اس میں جھوٹ، کپڑا پہننے والا ہے اس میں جھوٹ، گاڑی خریدی یا بیچی اس کے اندر جھوٹ، اور اتنے سارے جھوٹوں سے جو لپٹی ہوئی چیز گھر میں آ رہی ہے اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل چیز جو زندگی میں میٹر کرتی ہے وہ ہے برکت. کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مال زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مال زیادہ ہے لیکن برکت والا نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر برکت والا مال ہے اور تھوڑا ہے تو اس کے اندر جو سکون ہے، اس کے اندر جو راحت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ بے برکتی والے مال کے اندر نہیں ہوتی. تو اس چیز کے اندر بھی احتیاط کرنا کہ اپنے لین دین کے اندر سچ بولا کریں. تھوڑا سا اگر
چند روپوں کا نقصان نظر آ بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس وقت برداشت کریں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے۔ 3 دفعہ ہلاکت کا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ایک ہی حدیث میں فرمایا ہے، ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے سوشل سرکلز کے اندر بہت چیز کامن بھی ہوتی جا رہی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، چھوٹی بات کر دی، دوسرے کے بارے میں جھوٹ بول دیا، صرف کس لیے کہ لوگ کہتے ہیں یار مذاق کر رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا، اور لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بڑا کمال کا بندہ ہے یار، اس کی کمپنی بڑی مزے کی ہوتی ہے، جب بیٹھتے ہیں تو بڑا مذاق کرتا ہے یہ، اور وہ اپنے مذاق میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اور سننے والے وہ بھی اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہلاکت تو ایسے شخص کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو بات جب بھی کریں سچی کریں، سچی بات میں کوئی مذاق کرنا منع نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مذاق کرنا منع ہے یا بالکل ہی خشک ہو کے اور خاموشی سے بیٹھ جائیں، لیکن اگر سچ بات ہے تو وہ بالکل مذاق میں کریں، لیکن جھوٹ بول کے مذاق کرنا اور لوگوں کو ہنسانا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سوچئے کہ ہدایت اس شخص کو نہیں ملتی جو جھوٹ بولتا ہے، اور اللہ کی لعنت ایسے شخص کے اوپر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نفرت کا اظہار کیا ایسے شخص کے لیے، اور گھر کے اندر بے برکتی، آفس کے اندر جھوٹ بولیں گے تو آفس کے اندر بے برکتی، تو بہت سارے نقصانات ہیں اس ایک گناہ کے۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ان سے توبہ نہ کی جائے۔ صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے اعمال کی وجہ سے ساتھ ساتھ معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اسے توبہ نہ کی جائے، اور جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اگر جھوٹ بولا ہے تو جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اور اگر زندگی میں لا علمی کے اندر بھی کئی دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر لا علمی کے اندر کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک زندہ ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں بھی اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں اور توبہ کی جائے اور سچی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جو شخص بھی توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ سارے گناہ جو تھے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، پچھلا سارا رجسٹر جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا تھا وہ صاف ہو گیا، نئی زندگی ایک صاف پاک صاف زندگی شروع ہوگی۔ سچی توبہ سے جھوٹ بھی معاف ہو جاتا ہے، تو جو جھوٹ آج تک ہوئے توبہ کریں اور نئی زندگی میں عہد کریں کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ انسان جو بڑا کمزور ہے، کئی دفعہ کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے پھر شیطان اس کو جو ہے نا وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ اگر جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں سچ بولنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ اللہ سے مدد طلب کریں، اپنے آپ سے سچا وعدہ کریں کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ پچھلے سارے گناہ معاف جو جھوٹ آپ نے بولے، اور آئندہ کے لیے آپ کی زندگی میں خیر اور برکت کا وہ ذریعہ بنے گا۔